الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتيمموا صعيدا طيبا صدق اللہ العظیم۔ کل آپ حضرات کے سامنے تیمم کی فضیلت اور تیمم کا طریقہ ذکر کیا تھا۔ آج صرف یہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ تیمم والی نعمت کس کی وجہ سے ملی، اس کا کون سبب بنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلے۔ جب ہم مقام بیدا پر پہنچے تو سفر پھر واپس مدینے میں آنے لگے تو میں نے کہا یا رسول اللہ، میرا جو ہار تھا وہ گم ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو وہاں پر ٹھہرا لیا اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹھہر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک عائشہ کا ہار نہیں ملے گا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں، ہم ایک ایسے مقام پر ٹھہرے جہاں پر پانی نہیں تھا اور صحابہ اکرام کے پاس بھی پانی موجود نہ تھا، یہاں تک کہ ہم نے رات کا پڑاؤ وہاں کیا۔ صبح کو جب نماز کا وقت ہوا تو لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ہم ایک ایسی جگہ پر ٹھہرے ہیں کہ یہاں پر بھی پانی نہیں ہے اور ہمارے پاس بھی پانی نہیں ہے۔ تو لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے، اے ابو بکر صدیق، یہ سب کچھ آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ کی بیٹی کا ہار گم نہ ہوتا تو ہم بھی یہاں پر نہ رکتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر نہ ٹھہرتے۔ یہ سب کچھ آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق میرے پاس اس حالت میں آئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے زانوں پر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق مجھ سے ناراض ہونے لگے کہ عائشہ، آپ کی وجہ سے ہمیں یہاں پر ٹھہرنا پڑا اور یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اتنی دیر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور حضرت جبریل امین تشریف لائے اور آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا اس کہ فرمایا جب آپ کے پاس پانی نہ ہو تو تم تیمم کر لو۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، کہنے لگے، اے ابو بکر کی اولاد، یہ پہلی برکت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت ساری برکات آپ کی وجہ سے ہمیں ملی۔ آج بھی آپ کی وجہ سے اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی نعمت جو مل رہی ہے، اس کا سبب بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سبب آپ کے سبب یہ دولت امت کو ملی کہ جب پانی نہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، پھر اس اونٹ کو اٹھایا گیا جس اونٹ پر میں سوار تھی، اس اونٹ کے نیچے میرا ہار مل گیا۔ تو تیمم والی جو آیت ہے، اس کے ملنے کا سبب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی وجہ سے امت کو 2210 احادیث ملی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات نقل کی ہیں، جو احادیث نقل کی ہیں، ان کی تعداد 2210 ہے اور 174 احادیث بخاری اور مسلم کے اندر ہیں اور باقی احادیث سیاستہ کی دوسری کتابوں کے اندر ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بڑا علمی مقام ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑا عالم کوئی نہیں دیکھا، آپ اس زمانے کی بڑی عالمہ تھی۔ علامہ ابن عبد البر کہتے ہیں، 3 علم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس خصوصی تھے، ایک علم طب، ایک علم میراث اور ایک علم فقہ۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زمانے کی تمام عورتوں کے سامنے بڑی عالمہ تھی۔ اگر ہر امت کی ہر عورت کا علم حضرت عائشہ کے سامنے رکھ دیا جائے،
حضور کی ازواج کا علم حضرت عائشہ کے سامنے رکھ دیا جائے اور ہر امت کی، ہر جہان کی عورتوں کا علم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علم کے سامنے رکھ دیا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم سب سے زیادہ ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے طفیل 2210 احادیث اس امت کو ملی ہیں۔ آپ کا بڑا علمی مقام ہے، بڑا علمی مرتبہ ہے، اس کے سبب 3 چیزیں ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں 8 سال 5 ماہ تقریباً رہی۔ 8 سال 5 ماہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہی۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین کو سیکھا اور امت تک پہنچایا۔ اور دوسرا بڑا سبب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر پر ہی وحی نازل ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، جب میں عائشہ کے بستر پر ہوتا ہوں تو مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اگر میں کسی اور بیوی کے بستر پر ہوتا ہوں تو مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ ازواج مطہرات نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھر میں، یعنی حضرت عائشہ کے گھر میں جب حضور ہوتے ہیں اس وقت ہدیہ بھیجتے ہیں، جب کسی اور بیوی کے گھر میں حضور ہوتے ہیں تو وہ ہدیہ نہیں بھیجتے۔ ہمارا مطالبہ ہے آپ صحابہ کرام سے کہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس بیوی کے گھر میں بھی تشریف فرما ہو ہدیہ بھیج دیا کریں، حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں آنے کی باری کا انتظار نہ کریں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور آپ کے سامنے ازواج مطہرات کی بات رکھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے تمہارے والد محبت کرتے ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، عائشہ وہ میری بیوی ہے، جب میں اس کے بستر پر ہوتا ہوں تو اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اور جب کسی اور بیوی کے بستر پر ہوتا ہوں تو مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ یہ بھی بڑا سبب ہے آپ کے علمی مرتبے اور مقام کا۔ اور تیسرا سبب یہ ہے آپ کے علمی مرتبے اور مقام کا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کثرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتی تھی۔ مثلا قرآن کریم میں ایک آیت ہے، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ ان قریب تم سے حساب لیا جائے گا، آسان حساب۔ اور ادھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے حساب ہوگا وہ ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ، قرآن کی آیت کہتی ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ ان قریب آسان حساب ہوگا، اور آپ فرماتے ہیں جس سے حساب ہوگا وہ ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، یہ حساب کے ابتدائی مراحل کے بارے میں ہے، یعنی اللہ رب العزت جس سے حساب آسان لیں گے تو اس سے حساب آسان لیں گے، لیکن جس سے حساب لے لیا گیا وہ ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، قرآن کریم میں ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس زمین کو بدل دیں گے، اس کی جگہ دوسری زمین لے آئیں گے، اس آسمان کو بدل دیں گے، اس کی جگہ دوسرا آسمان آئے گا۔ یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت لوگ پل صراط پر ہوں گے جب اللہ تعالیٰ اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دے گا اور اس آسمان کو دوسرے آسمان سے بدل دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کثرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا آپ کے علمی مرتبے اور مقام کو بڑھا رہا تھا۔ صحابہ کرام حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ہمیں کسی حدیث کے بارے میں مشکل پیش آتی تو ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جاتے تھے تو ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے سے شافی، کافی اور تسلی بخش جواب جو ہے وہ مل جاتا تھا۔ ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا، اے امی جان، میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے حضور کے اخلاق کے بارے میں بتائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اس شخص نے کہا، امی جان میں قرآن پڑھتا ہوں
فرمایا سارا قرآن حضور کا اخلاق ہے۔ ایک آدمی آیا کہنے لگا یا اے امی جان میں آپ سے حضور کی تہجد کی نماز کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا سورۃ المزمل پڑھو، اس میں اللہ رب العزت نے حضور کی تہجد کی نماز کے بارے میں بتلایا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے علم حاصل کیا ہے، ان میں حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس بھی ہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے علم حاصل کیا، اور بڑے بڑے تابعین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے علم حاصل کیا، ان میں حضرت سعید بن مسیب بھی ہیں اور عطا بن ابی رباح بھی ہیں۔ یہ وہ تابعین ہیں جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے علم حاصل کیا ہے۔ اور حضرت محمد بن ابو بکر صدیق کے دو بیٹے عبداللہ اور قاسم بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شاگرد ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام کے دو بیٹے عروہ اور حضرت عبداللہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شاگرد ہیں۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بڑا علمی مرتبہ اور مقام ہے، آپ کی وجہ سے امت کو بہت بڑا علمی ذخیرہ ملا ہے۔ 2210 احادیث امت تک پہنچانے والی حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ اور آپ کے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے شب برات والی روایت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کو دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر تشریف فرما تھے، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے حضور کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں حضور کو تلاش کرتی رہی اپنے کمرے میں، پھر میں اپنے کمرے سے نکلی، اپنے حجرے سے نکلی، میں جنت البقیع میں گئی۔ جنت البقیع میں جب میں گئی تو میں نے حضور کو اس حالت میں پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے۔ اور یہ امت کو بتانے والی کون ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات والی رات جو ہے جنت البقیع میں سجدہ کیا اور اللہ سے امت کے بارے میں دعائیں مانگی۔ یہ بتانے والے بھی سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حقیقی طور پر اپنی امی جان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔